میری والدہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کہ یہ فلاں جگہ کا دھانک ہے. دھانک ایک نیچ قوم ہوتی تھی. دونوں چیزوں کو اکٹھا لے کر کیسے جماعت اسلامی پر یہ الزام لگایا کہ وہ آپ کا جو اپنا یہ جو جسے گٹھ جوڑ یا اتحاد کہا جائے تو کیا یہ مولانا کی ذات کے حوالے سے تو نہیں؟ جماعت سے الگ ہونے کے فوراً بعد لکھی. قطعاً نہیں، جماعت کے اندر. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے مزاج ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہوں. ڈاکٹر صاحب، آپ ذرا پہلے ہمارے ناظرین کو اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں کچھ بتا دیجیے. یہ سوال بہت آسان بھی ہے، بڑا مشکل بھی ہے، اس لیے کہ اس میں یہ طے کرنا کہ کتنی ڈیٹیلز میں جایا جائے یہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے. میرا جو خاندانی پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ میری والدہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل میں سے ہیں، صدیقی. لیکن میرا جو دریال ہے اس کے بارے میں حتمی طور پر جو معلوم ہے وہ یہ ہے کہ میرے پردادا حافظ نور اللہ یہ رئیس تھے ایک قصبہ حسین پور جو کہ یو پی کے مغربی ضلع مظفر نگر کے اندر واقع ہے، اور ان کی جائیداد ضبط ہو گئی تھی 1857 کے بعد. اگرچہ انہوں نے اس غدر میں یا جنگ آزادی میں کوئی براہ راست ایکٹیو حصہ نہیں لیا تھا، لیکن ایک انگریز ڈپٹی کمشنر تھا جو مجروح ہو کر ان کے پاس پناہ مانگنے آیا تھا، انہوں نے پناہ نہیں دی تھی، اور اس جرم میں ان کی ساری جائیداد ضبط کر لی گئی. تو پھر انہوں نے نقل مکانی کی اور یو پی کے مغربی ضلع مظفر نگر سے وہ دریائے جمنا کراس کر کے مشرقی پنجاب میں آ گئے، ضلع حصار میں. وہیں ان کا انتقال ہوا. وہاں انہوں نے پھر سرکاری ملازمت شروع کی، وہ ضلع دار تھے محکمہ نہر میں. پھر میرے دادا وہیں رہے، وہیں فوت ہوئے. پھر میرے والد صاحب وہیں پیدا ہوئے، اور وہ ہمارے ساتھ پھر 1947 میں پاکستان آئے ہیں، بلکہ کہنا چاہیے ہم ان کے ساتھ پاکستان آئے. لیکن نسلی اعتبار سے جہاں تک اندازہ ہو سکا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اگروال، یہ جو میری ددیال ہے، تو یہ اگروال کھتری راجپوتوں کی ایک خاص گوت ہے. راجہ اگر سین ایک ہوتا تھا بہت بڑا، اس کی اولاد، اس کی نسل، اس سے ہیں ہم لوگ ددیالی اعتبار سے. اور ان میں جو پہلے شخص ایمان لائے تھے، مسلمان ہوئے تھے، وہ پھر مسلمان ہو کر ان کا نام دیوان باری بخش رکھا گیا تھا. یہ باقی کوئی خاص تفاصیل ہمارے علم میں نہیں ہے. میری پیدائش جیسا کہ والد صاحب نے بتایا 26 اپریل 1932 کو ہوئی تھی. اور تھوڑا سا ایک پس منظر یہ ہے کہ اس سے پہلے ہمارے پاس صرف ایک چھوٹا سا مکان تھا، وہ جو ہمارے دادا کا تھا، وہیں پر رہائش تھی. لیکن یہ کہ میری پیدائش سے پہلے پھر والدہ نے اپنا سارا زیور فروخت کیا اور ایک مکان انہوں نے اس وقت کی سمجھیے کہ حصار کی پوش آبادی جو ایک بن رہی تھی اس میں مکان بنایا، اور اسی مکان میں پھر میری ولادت ہوئی ہے. تو والد صاحب ہمارے جو ہیں وہ بچوں سے کھیلا کرتے تھے، ان کے نام بھی رکھتے تھے، چڑھاتے بھی تھے انہیں. مثلاً کسی کو کہہ دیتے تھے کہ یہ فلاں جگہ کا دھانک ہے. دھانک ایک نیچ قوم ہوتی تھی. تو میرے چھوٹے بھائی اقتدار مرحوم جو ہیں، ان کی ولادت جہاں ہوئی تھی وہاں پڑوس ان دھانکوں کا تھا، تو ان کو دھانک کہتے تھے. تو بڑے بھائی جو ہیں اظہار، وہ بھی مرحوم ہو چکے ہیں، وہ ایک راجوں کے محلے میں پیدا ہوئے تھے، تو انہیں کہتے تھے یہ حصار کا راج ہے. تو میں چونکہ ریلوے، وہ جو نئی آبادی بنی تھی وہ ریلوے اسٹیشن کے ساتھ متصل تھی، تو میرا نام انہوں نے ریلوے کا بابو رکھا، اور یہ نام میرا فیملی نیم یہی رہا ہے. بابو بھائی سب نے کہا ہے. اب آ کر جو ہے ذرا اس کے اندر کوئی تکلفات ہونے لگے. بہرحال میں نے میٹرک وہیں سے کیا ہے 1947 میں، اور اس کے ضمن میں اگرچہ ہائی اسکول میں نے سرسے میں بھی کچھ دنوں اٹینڈ کیا، ہانسی میں بھی کیا، لیکن یہ کہ بیشتر وقت میرا گورنمنٹ ہائی اسکول حصار میں گزرا ہے. وہیں سے 1947 میں میں نے میٹرک کا امتحان دیا مارچ میں، اور 12 جولائی کو اس کا رزلٹ بھی آ گیا تھا، جس میں میں پورے ضلع میں بھی اول تھا، اور پوری پنجاب یونیورسٹی میں اس وقت امتحان یونیورسٹی کا ہوتا تھا، تو مسلمانوں میں 8ویں نمبر پر تھا. جب میرا جو اس کے ساتھ جو ایک معاملہ چلا وہ یہ ہے کہ میں 5ویں جماعت کا طالب تھا، جبکہ میرے بڑے بھائی یہاں اسلامیہ کالج میں پڑھتے تھے، رواز ہاسٹل میں رہتے تھے. وہ چھٹیوں میں آئے تو میرے لیے تحفتاً باغ درا لے آئے. اس سے میں پڑھتا تھا ترنم کے ساتھ. وہ کچھ اللہ تعالیٰ نے خوش الحانی دی ہوئی تھی، کچھ سمجھتا تھا کچھ نہیں سمجھتا تھا، لیکن ترنم میں ٹھیک کر لیتا تھا. تو اس میں سے بعض چیزیں جو ہے میرے ذہن پر نقش ہو گئیں. ایک تو اقبال کے ہاں جو ایک پیغام تھا کہ مسلمانوں کی نشت ثانیہ ہوگی اور مسلمان جو ہے دنیا میں پھر عروج حاصل کریں گے، یہ ذلت و خواری جو ہے، نکبت و افلاس ختم ہوگا.
کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا. یہ انداز جو ہے خاص طور پر بانگ درا کا جو انداز ہے اس میں جو اردو شاعری ہے، تو اس کا میرے ذہن پر میری یعنی بنیادی سطح جو ہے تحت الشعور کی، اس پر گہرا اثر قائم ہوا. خاص طور پر جواب شکوہ کا ایک شعر میں سمجھتا ہوں کہ نقش ہو گیا میرے ذہن میں کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تو تارک قرآن ہو کر. یہ چیز میرے ذہن کے اوپر جو ہے ثبت ہو گئی تھی. بہرحال میٹرک میں ہم نے عربی پڑھی تھی ایک مضمون کے اعتبار سے، تو گرامر وغیرہ جو ہے وہ عربی سی اس کی خاصی پختہ بنیادیں ہائی اسکول کے اندر قائم ہو گئی تھی. اس دوران میں وہ علامہ اقبال سے متاثر ہونے کی وجہ سے بھی، اور اس وقت جو ایک تحریک پاکستان چل رہی تھی تو اس کا ایک جذباتی جو انداز تھا اس میں بھی اس میں یعنی ایک چھوٹے سے کارکن کی حیثیت سے شریک تھا. میں مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے جو مسلم لیگ کا اسٹوڈنٹ ونگ تھا اس میں شامل تھا اور ایکٹیو تھا، اور ضلع حصار کی اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا میں جنرل سیکرٹری تھا. لیکن اسی زمانے میں نے مولانا مودودی کے کچھ بنیادی کتابچے بھی پڑھے، مولانا ابوالکلام آزاد کے بھی کچھ مقالات پڑھے، تو میں ایک اس دوسرے فکر سے بھی واقف تو ہو گیا تھا اور ایک حد تک میرے اندر اس کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا. لیکن میں بالفعل کام کر رہا تھا تحریک پاکستان ہی میں اور مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے. یہاں میں ایک آپ سے سوال کروں گا کہ آپ نے جیسے فرمایا اقبال سے بھی آپ کا تعلق بچپن میں ہوا، اور مولانا مودودی کی بھی تحریریں آپ نے پڑھی اور آپ اس سے متاثر ہوئے، اور اسی وقت آپ ایم ایس ایف کے یا مسلم لیگ کا جو ونگ تھا اس کے بھی آپ عہدیدار تھے. اس وقت وہ ایسا وقت تھا جب مولانا مودودی مسلم لیگ پر اور اس کی قیادت پر شدید تنقید کر رہے تھے، تو آپ یہ دونوں چیزوں کو اکٹھا لے کر کیسے چلے؟ میں اصل میں اس طرح کرتا تھا کہ جب وہاں کوئی بحثیں ہوتی تھیں، ہمارے اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے حلقے میں بعض لوگ جو بہت غالی قسم کے لیگی تھے وہ مولانا مودودی کو مولانا مردودی کہتے تھے. میں ان سے لڑتا تھا کہ کام غلط ہے، ان کی ایک رائے ہے، ان کی خیالات ہیں، اچھے خیالات ہیں، وہ اپنی جگہ ہے، ہمارا اختلاف ہے، ہم پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں. تو جماعت اسلامی کا وہاں ایک ہفتے وار اجتماع ہوتا تھا، اس میں درس قرآن ہوتا تھا، تو اس میں بھی میں ریگولرلی شریک ہوتا تھا. تو میرے نزدیک اس میں کوئی خاص تضاد نہیں تھا. ایک طریقہ کار اسلام کی نشرت ثانیہ کے لیے مولانا مودودی کا ایک طریقہ کار تھا انقلابی انداز کا، جس میں کہ قومی بنیاد پر نہیں بلکہ اصولی بنیاد پر ایک جماعت قائم کرنے کا پروگرام تھا. وہ لوگ جو اسلام کو خود اپنے اوپر نافذ کریں وہ جمع ہوں گے تو ان کی کوشش سے جد و جہد سے اسلامی ریاست قائم ہوگی. 1940 میں مولانا مودودی نے وہ مقالہ پڑھا تھا علی گڑھ یونیورسٹی میں اسٹریچی ہال میں کہ اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے، کہ یہ مسلم لیگ جو نعرہ لگا رہی ہے اسلام کو ہم قائم کریں گے، اسلام کو نافذ کریں گے، تو یہ اس طریقے سے قومی تحریک کے ذریعے سے یہ کام نہیں ہو سکتا. اس سے تو قومی ریاست وجود میں آئے گی. لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کی ایک قومی کیفیت جو اس وقت تھی اور اس کے مستقبل کے تحفظ کے لحاظ سے محسوس ہوتا تھا کہ مسلم لیگ کا پروگرام جو ہے وہ یقیناً ایسا ہے کہ اس میں حصہ لیا جائے. تو مجھے کوئی تضاد محسوس نہیں ہوا تھا اس میں. اکثر 1951 میں پاکستان کے پہلے انتخابات ہوئے پنجاب میں، اس میں جماعت اسلامی نے بھی حصہ لیا اور آپ نے جماعت اسلامی کی طرف سے انتخابی مہم میں بھرپور حصہ لیا. پھر سن 57 میں صرف 6 سال بعد جماعت اسلامی کا ایک بہت بڑا اجتماع ماچھی گوٹھ میں ہوا تھا. اس میں آپ نے جماعت اسلامی پر یہ الزام لگایا کہ وہ اپنے بنیادی موقف سے منحرف ہو گئی ہے. یہاں سوال یہ ہے کہ 51 میں آپ بھی انتخابات میں بڑے زور شور سے حصہ لے رہے ہیں، چاہے کسی کو سپورٹ ہی کر رہے ہیں، اور 57 میں آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ بالکل جو ہے اس سے اسلام آ نہیں سکتا اور اسلام اس سے نافذ نہیں ہو سکتا اور ہم اپنے راستے سے ہٹ گئے ہیں. تو یہ تبدیلی تو آپ میں آئی، جماعت کی تبدیلی تو بعد کی بات ہے، لیکن یہ تبدیلی تو آپ میں آئی کہ پہلے 51 میں آپ کی سوچ کیا تھی اور 57 میں آپ نے کیا آگے رکھا؟ آپ کی بات جزوی طور پر درست ہے. اصل میں جب جماعت اسلامی کے ساتھ عملاً وابستہ ہوا ہوں، ابتدا میں حلقہ ہمدردان میں شامل ہوا تھا، میری عمر 15 برس تھی، تو اس بات سے کچھ سمجھ اور فہم کا معاملہ اتنا زیادہ نہیں تھا. اس وقت چونکہ مولانا مودودی نے وہی نعرہ لگایا جو مسلم لیگ کا تھا، جس کی بنیاد پر مسلم لیگ نے پاکستان حاصل کیا تھا، اسلام کا نعرہ، تو مولانا مودودی کھڑے ہو گئے کہ اب جب اسلام کے نام پر ملک دیا گیا ہے تو یہاں پہ دستور اسلامی بننا چاہیے. تو مطالبہ نظام اسلامی کے حوالے سے انہوں نے ایک تحریک شروع کی اور میں پوری اپنی جد و جہد کے ساتھ اپنے تمام جو اس کے اندر شریک رہا. اس کے بعد جب میں میڈیکل کالج میں داخل ہوا تو ہاسٹل میں چلا گیا. پھر میرا جماعت کے ساتھ ربط زیادہ نہیں رہا، بلکہ اسلامی جمعیت طلبہ میں نے پھر کام کیا ہے اور پوری تندہی سے کیا ہے اور ایکٹیولی. میرا مزاج اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اگر کسی چیز کو اختیار کرتا ہوں تو پوری طرح کرتا ہوں اور اس میں اپنی پوری شخصیت کو اڈھیل دیتا ہوں، وہ ریزرویشنز باقی نہیں رہنے دیتا ہوں. بہرحال اس سے جو بات سمجھ میں آئی مولانا مودودی کی بنیادی فکر
وہ یہ تھی کہ ایک مسلمان کا کام یہ ہے سب سے پہلے کہ وہ خود اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہو، ان کے احکام پر عمل کرے، نمبر 2 اسی کی دعوت دوسروں کو بھی دے، اور نمبر 3 یہ کہ اسلام کو ایک نظام کی حیثیت سے قائم کرے۔ یہ بات جو فکر میرے سامنے آیا ہے، شہادت حق نامی ایک پامفلیٹ مولانا مودودی کا اب بھی چھپتا ہے، 1946 میں انہوں نے یہ تقریر کی تھی مراد پور ضلع سیالکوٹ میں۔ تو اس تقریر نے مجھے ایک فہم دیا کہ یہ جو آخری جدوجہد ہے اسلام کو قائم کرنے کی، اس کے لیے ایک جماعت ضروری ہے۔ تو میں اس جماعت میں شامل تھا، کام کر رہا تھا، لیکن یہ کہ کچھ محسوس ہو رہا تھا کہ سم تھنگ از گوئنگ رانگ سم ویئر، لیکن کیا بات ہوئی ہے، کیوں ہوا ہے؟ مثلا سب سے پہلے مجھے احساس ہوا، اور وہ یہ تھا کہ جو احرار نے شروع کی تھی ختم نبوت کی تحریک، اینٹی قادیانی موومنٹ سن 53 میں، اس میں جماعت اسلامی شامل ہوئی۔ حالانکہ اس سے پہلے جماعت اسلامی نے اپنے لٹریچر میں، اپنی کسی بات میں قطعاً کبھی کوئی قادیانیت کا ذکر نہیں کیا کہ یہ کوئی فتنہ ہے یا یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے۔ تو تھوڑا سا طبیعت کو جو ہے ایک ہوا کہ یہ صرف اس وجہ سے کہ ایک تحریک جو ہے کچھ لوگوں نے اٹھا دی ہے، کھڑی کر دی ہے، تو اس میں بہ جانا جو ہے یہ کوئی اصول پرستی نہیں ہے۔ بہرحال اس موقع پر ایک بڑی ایسی بارکۃ الآراء کتابچہ لکھا مولانا نے، وہ جو مسئلہ قادیانیت تھا جس کی بنا پر انہیں پھانسی کی سزا بھی سنائی گئی، اگرچہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ بہرحال اس کے بعد جو ہے اس کو بدل دیا گیا۔ لیکن یہ ایک احساس تھا، لیکن مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ شاید بس ایک وقتی سی غلطی ہے جو ہو گئی ہے، اس کا کوئی خاص جو ہے گہری کوئی ڈانڈے جو ہیں پالیسی کے ساتھ نہیں ملتے ہیں۔ تو اسی زمانے میں وہ 51 کا الیکشن بھی ہوا تھا، اس میں بھی ہم نے ڈٹ کر حصہ لیا اور میں نے بہت کام کیا۔ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب یہیں اس ماڈل ٹاؤن سے یہ کھڑے ہوئے تھے، اور ہم نے ان کے لیے، اگرچہ کوئی نہیں آتا تھا ہمارے وہ جو الیکشن جو ہمارے بنتے تھے کیمپین کے لیے، کوئی نہیں آتا تھا، اس لیے کہ وہ تو ایک مسلم لیگ اور اس کے مختلف جو بھی شاخیں تھیں انہی کے آپس میں جو ہے وہ مقابلہ تھا۔ بہرحال اس کے بعد پھر جب میں نے MBBS کر لیا، بلکہ اس سے بھی کچھ پہلے ہی احساس پھر میں آپ سے کہوں گا کہ یہ ہوا کہ سم تھنگ از رانگ سم ویئر، کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ یہ زیادہ شدید ہوا جب میں جماعت اسلامی کا رکن بن گیا۔ یہ بات مجھ پر اتنی واضح تھی کہ بغیر جماعت کی زندگی درست نہیں ہے کہ میں نے جیسے ہی نتیجہ میرا نکلا MBBS فائنل ایگزامینیشن کے میں نے پاس کیا، اسی رات کو میں نے جماعت اسلامی کی رکنیت کی درخواست دے دی۔ انہوں نے 1-1.5 مہینہ لیا اس میں، لیکن یہ کہ بہرحال فروری 1955 میں، 1954 کے نومبر میں نے MBBS پاس کیا تھا، فروری 1955 میں جماعت اسلامی کا رکن بن گیا۔ اب میں نے اندر جا کے جو حالات دیکھے تو مجھے اندازہ یہ ہوا کہ اصولی اعتبار سے اور شخصی کردار کے اعتبار سے بات وہ نہیں ہے جو ہم نے لٹریچر میں پڑھی ہے، کیونکہ ہمارا تو سارا رابطہ جو رہا تھا وہ لٹریچر کے ذریعے سے تھا۔ تو اس پر پھر ذرا زیادہ غور کرنا پڑا کہ یہ کیا سبب ہے، کیا وجہ ہے، کیوں یہ چیز جو ہے وہ کوئی صحیح نتائج برآمد نہیں کر رہی۔ اسی طریقے سے پھر جب سن 56 کا دستور بنا، اس کے لیے جماعت نے بڑی محنت کی تھی، جلوس بھی نکالے تھے، تو اس کے بعد ہمیں کچھ اندازہ ہوتا تھا کہ شاید بس اب تو منزل قریب آ گئی ہے، اب 56 کا دستور بن گیا، اب اسلام یہاں پر آ جائے گا۔ اس کے بعد وہ پھر آپ کو معلوم ہے کہ وہ ساری بساط ہی لپیٹ دی گئی۔ تو اس پہ یہ کہ کافی جو ہے ایک کوسچن مارک سامنے آیا ہے۔ اس کوسچن مارک کے بارے میں پھر میں نے جب غور کیا، سوچ و بچار کیا، تو مجھے محسوس ہوا کہ جماعت اسلامی اپنی اصل ڈگر سے ہٹ گئی ہے۔ وہ ایک اصولی اسلامی انقلابی جماعت تھی، اور اگرچہ قائم تو 1941 میں ہوئی تھی، لیکن یہ کہ اس کا جو حیولہ تھا فکری، وہ مولانا مودودی نے 1939-1940 کی اپنی تحریروں میں پیش کیا تھا، اور پھر 1941 میں جماعت قائم ہو گئی۔ اس وقت سے لے کر وہ ایک اصولی اسلامی انقلابی جماعت کا رول اس نے ادا کیا۔ قومی مسائل میں کوئی دلچسپی لی نہیں، جو قومی تحریک چل رہی تھی مسلمانوں کی، مسلم لیگ کے تحت اس سے علیحدگی بھی رکھی، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ شدید تنقیدیں بھی کی، لیکن یہ کہ وہ اس طرح کی نہیں تھیں جیسے کہ اور مخالفین کرتے تھے، جیسے کہ احراری جو حضرات تھے وہ کرتے تھے یا اور لوگ کرتے تھے، یہ نہیں، بلکہ اس میں سنجیدگی کی بات تھی کہ اس قومی تحریک سے قومی ریاست وجود میں آئے گی۔ تو قومی ریاستیں اور بھی بہت بڑی ہیں مسلمانوں کی، تو اس میں ایک اور کے اضافے سے کیا خاص فائدہ ہوگا جب تک کہ اسلامی ریاست قائم نہ ہو۔ تو اسلامی ریاست تو اس طریقے سے آئے گی۔ تو یہ بات جو تھی یہ واضح ہو چکی تھی، لیکن یہ کہ پھر محسوس ہوا کہ اس میں غلطی ہو گئی ہے بڑی، جو انہوں نے الیکشن میں حصہ لے کر اور ایک اسلام پسند قومی سیاسی جماعت کا رول اختیار کر لیا ہے، اس سے وہ اس کا انقلابی رنگ ختم ہو گیا ہے۔ صاحب 1957 میں جو ماچھی گوٹ کا اجتماع ہوا تھا جماعت اسلامی کا، اس کے بعد جماعت اسلامی کے کچھ بڑے جو ہیں وہ جماعت سے نکلے تھے، آپ بھی اگرچہ عمر میں چھوٹے تھے لیکن آپ بھی ان کے ساتھ نکلے تھے، تو وہ سب مولانا مودودی کی ذات کے حوالے سے تو وہ ناقد تھے،
لیکن ان کا باہم بھی آپس میں اختلاف تھا. مثلا مولانا اصلاحی کو اعتراض تھا کہ مولانا مودودی عامریت پسند ہیں، اس کے مقابلے میں آپ کا اعتراض یہ تھا کہ جماعت اسلامی اپنی اصل ڈگر سے ہٹ گئی ہے. تو آپ کا جو اپنا یہ جو جسے گٹھ جوڑ یا اتحاد کہا جائے، تو کیا یہ مولانا کی ذات کے حوالے سے تو نہیں تھا؟ پہلی بات تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ کوئی گٹھ جوڑ سرے سے تھا ہی نہیں. انڈیویجول سوچ تھی لوگوں کی، اور اس میں مختلف پہلو جو ہیں وہ ان میں یک رنگی بھی تھی. مثلا یہ تو اب تقریباً سب کا خیال تھا کہ ہم غلط راستے پر آ گئے، لیکن ہوا اصل میں یہ کہ سن 55 میں جماعت اسلامی کا ایک آل پاکستان اجتماع ہوا کراچی میں ککری گراؤنڈ میں. اس میں بہت سے لوگوں نے وہاں بھیجی ہوئی تھی اپنے تجاویز، جماعت کے دستور میں یہ امینڈمنٹ ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. اور کچھ لوگوں نے جماعت کی پالیسی کے بارے میں کہ یہ غلط ہو گئی. مولانا مودودی نے حکمت عملی سے کام لیا، اس لیے کہ وہ اس وقت ایک تحریک چلا رہے تھے دستوری مہم، جس کے نتیجے میں یا بہرحال اس کا کچھ نہ کچھ یقیناً اس پر اثر تھا کہ سن 56 کا دستور بنا ہے. تو وہ انہوں نے اس وقت اس کو ڈائیورٹ کیا کہ اگر اس وقت ہم نے اس سالانہ جلسے کے اندر یہ ایشوز اوپن کر دیے تو یہ پینڈوراز باکس ہو جائے گا اور کنفیوژن ہو جائے گا، لوگ یہاں سے ذہنی طور پر جو ہے وہ بالکل منتشر ہو کر نکلیں گے. تو انہوں نے یہ کیا کہ ایک تو ہر حلقے سے جماعت کے جو تنظیمی حلقے تھے 2 آدمیوں کا انتخاب کرایا اور ایک کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنا دی گئی کہ یہ طے کریں گے دستور کے اندر جو ترامیم وغیرہ کی تجاویز آئی ہیں اس کو بیٹھ کر. تو ان میں حلقہ اوکاڑا کہلاتا تھا، وہ منگمری جو ہے اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے جماعت اسلامی کا ہیڈ کوارٹر اوکاڑے میں تھا. تو حلقہ اوکاڑے کے 2 نمائندگان میں سے ایک میں بھی تھا منتخب جو ہوئے. اور پالیسی کے معاملے کے لیے انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی جس کا نام جائزہ کمیٹی. یہ جائزہ لے اور یہ گھومے پورے، بجائے اس کے کہ سب لوگ آئیں، یہ جائیں لاہور جائیں، پشاور جائیں، یہاں جائیں، وہاں جائیں، ڈھاکہ جائیں، اور جا کر یہ کہ لوگوں سے جن کو بھی کوئی پالیسی کے بارے میں اشکال ہے وہ اس کو بیان کریں. اچھا، یہ صورتحال ایسی تھی، وہ میں اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگ اکثر و بیشتر یہ تو محسوس کر رہے تھے کہ کچھ خرابی ہو گئی ہے، لیکن یہ کہ کوئی پن پوائنٹ نہیں کر پا رہا تھا کہ کیا خرابی ہوئی. اچھا، ایسا ہوا کہ جب اوکاڑے میں وہ آئی جو جائزہ کمیٹی، تو میں ایک آدمی جو تھے بیٹھے ہوئے وہاں پر کو بلاتے تھے، گفتگو ہوتی تھی، تو میں نے ایک کاغذ کے چٹ کے اوپر کچھ پوائنٹس نوٹ کر لیے، یہ میں نے باتیں کرنی ہیں. وہ جا کر میں نے باتیں کی تو میں نے محسوس کیا کہ وہ لوگ 4 آدمی جو تھے ان میں مولانا عبدالجبار غازی تھے جو پہلی مرتبہ جب مولانا مودودی گرفتار ہوئے اس کے بعد امیر جماعت رہے تھے، عبدالغفار حسن بھی تھے اور عبدالرحیم اشرف تھے، تو یہ اور شیخ سلطان احمد تھے. میں نے سوچا کہ ان کے کچھ آنکھیں جیسے کھل سی رہی ہیں. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ یہ چیزیں لکھ کر نہیں دے سکتے. میں نے کہا میں تو لکھاڑ آدمی ہوں نہیں اور میں نے کبھی کچھ لکھا ہی نہیں ہے، تو میں مشکل ہے نہیں کہ آپ کوشش کریں. میں نے کہا اچھا. اس کے بعد میں آ کر جو ہے 10 دن تو اپنے مطلب کے ساتھ مطلب بھی کر رہا تھا اور لکھ بھی رہا تھا، اور کتابوں میں سے بجائے نقل کرنے کے حوالے میں کتابیں یعنی قینچی سے کاٹ کے تو وہ جو پیسٹ کر رہا تھا. اور پھر 5 دن کے لیے میں یہاں لاہور میں آ کر اپنی ہمشیرہ یہاں رہتی تھی کرشن نگر میں، وہاں میں کلوز ڈور ہو کر بیٹھ گیا. تو میں نے کوئی 250 صفحے کا ایک کاپی تھی، عام سائز کاپی سائز 250 صفحے کا بیان جو ہے وہ تیار کر کے اور دے دیا. تو لوگ آپ نے اب لکھا ہے، انہیں کو شک سا ہوا کہ یہ شاید جھوٹ بولا اس نے، یہ تو بہت عرصے سے یہ لکھ رہا ہوگا. میں نے کہا نہیں، میں نے انہی 15 دنوں میں لکھا ہے. اس بیان نے بہت بڑا رول پلے کیا ہے. جائزہ کمیٹی والوں کی آنکھیں کھل گئیں. مولانا عبدالجبار غازی صاحب نے اپنی ڈائری میں لکھا، بعد میں انہوں نے بتایا کہ میں حیران ہوں کہ ہم بوڑھے لوگ جو ہیں حالات و واقعات میں سے گزر کر جن نتائج تک پہنچے ہیں، اس نوجوان نے صرف لٹریچر کے تجزیے سے وہ ساری نتائج حاصل کر لیے. مولانا اصلاحی صاحب نے پھر شورا کا اجلاس ہوا، جائزہ کمیٹی کی رپورٹ جو ہے اس میں پھر زیادہ بات وہی آ گئی جو کہ یہ کام کچھ غلط ہو گیا ہے، اس میں ہمیں کوئی ترمیم کرنی چاہیے. اور مولانا اصلاحی صاحب نے مولانا مودودی سے بھی پوری شورا کے لوگوں سے یہ کہا کہ ڈاکٹر اسرار کا جو بیان ہے وہ سب لوگ ضرور پڑھیں. اور اس میں اگرچہ مجھ پر بھی بڑی شدید تنقید ہے، لیکن مجھے وہ معلوم ہوا کہ وہ ٹھیک بات کر رہا ہے. مولانا مودودی نے کہا میرے پاس تو اتنا وقت نہیں، سنا کہ وہ تو 100 صفحے کا، لوگوں نے کہا نہیں 250 صفحے کا، کہ میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے. بہرحال جس نے اس کو پڑھا ہے، یہ بہت بات کی بات ہے، کوئی 8-10 سال پہلے، آج سے 8-10 سال پہلے میاں طفیل محمد صاحب نے ایک انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ ہم حیران ہوتے تھے کہ جو بھی ڈاکٹر اسرار کا بیان پڑھتا تھا اس کا سر گھوم جاتا تھا. ہمیں تو اس میں کوئی ایسی خاص بات نظر نہیں آئی تھی، لیکن جو پڑھتا تھا اس کا جو ہے وہ بالکل معلوم ہوتا تھا کہ وہ تو اصل میں ہوا یہ ہے کہ جو بھی لوگ محسوس کر رہے تھے کہ سم تھنگ ہیز گون رانگ سم ویئر، وہ میں نے پن پوائنٹ کر دیا کہ یہ جو ایک ٹرن لیا ہے جماعت اسلامی نے، اس نے در حقیقت وہ پورا معاملہ جو ہے تبدیل کر کے رکھ دیا ہے.
اس پر وہ اصل میں یہ وہ چند منٹ اس میں لے لوں میں کہ وہ جائزہ کمیٹی میں جب رنگ دیکھا مولانا مودودی نے کہ یہ تو اب میرے رائے کے میرے معتقد لوگ نہیں رہے، انہوں نے جذباتی انداز میں استعفیٰ دے دیا عمارت سے. اب سب لوگ خوشامد کرنے لگے کہ صاحب استعفیٰ آپ کیسے دے رہے ہیں، اور یہ ہے، اور اسے شائع بھی کروا دیا اخبار میں. اس سے ایک بڑی ایکسپلوسو سچویشن پیدا ہو گئی. وفد کے وفد آ رہے ہیں پنجاب کے علاقوں سے، کراچی سے، مولانا واپس لیں استعفیٰ، کیا کر رہے ہیں، پاؤں پکڑ رہے ہیں. اور پھر انہوں نے یہ کیا کہ جائزہ کمیٹی کے ارکان کو ایک خط لکھا کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ چاہے آپ کی کوئی نیت تھی یا نہیں تھی، لیکن آپ نے ایک سازش کی ہے غیر شعوری طور پر جماعت کے خلاف. تو میں آپ کو آپشن دیتا ہوں کہ آپ یا تو خود مستعفی ہو جائیں شورا سے، یا جن جن حلقوں سے آپ منتخب ہو کر آئے پھر میں ان کے سامنے آپ کا کیس رکھوں گا. اس پر مولانا اصلاحی کھڑے ہو گئے. انہوں نے بہت زبردست موقف اختیار کیا، بہت زبردست ایک خط لکھا، ایک بڑا ایکسپلوشن ہو گیا. اب یہ مد مقابل ہو گئے دونوں، مولانا مودودی اور مولانا اصلاحی، جو 17 برس تک جو ہیں وہ یوں سمجھیے کہ یک جان دو قالب رہے تھے. تو اس سے پھر یہ ہے کہ بہرحال اس کے کئی مراحل آئے، پھر وہ باچی گوٹ کا جلسہ ہوا. تو یہ اس طریقے سے اس کی تاریخ ہے. جماعت اسلامی ایک تحقیقی مطالعہ، آپ نے جماعت سے الگ ہونے کے فوراً بعد لکھی. چند نہیں، جماعت کے اندر وہی جو جائزہ کمیٹی کا جو بیان تھا اسی کو شائع کیا. لیکن 10 سال بعد آپ نے شائع کیا. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ محض تخریب جو ہے وہ جائز نہیں ہے جب تک کہ تعمیر کا پروگرام شامل نہ ہو. تو اب ظاہر بات ہے کہ اس وقت تو جب لوگ علیحدہ ہوئے میں انتظار کرتا رہا کہ یہ بڑے لوگ، میں تو آپ جیسا کہ آپ نے کہا میری عمر کل 25 برس تھی جب میں جماعت سے علیحدہ ہوا ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں تو کوئی نئی تحریک یا نئی جماعت شروع نہیں کر سکتا تھا. امید یہ تھی کہ یہ بڑے لوگ جو ہیں، مولانا اصلاحی صاحب ہیں، عبدالغفار حسن ہیں، عبدالرحیم اشرف ہیں، اور مولانا عبدالجبار غازی ہیں، شیخ سلطان احمد ہے، یہ لوگ اگر سر جوڑ کر بیٹھ جائیں گے تو کوئی ایک نئی تنظیم، نیا ڈھانچہ بن جائے گا. وہ نہیں ہوا، لہذا میں نے اس کو روک کے رکھا. البتہ جب پھر بالآخر میں نے فیصلہ کیا کہ اب اگر یہ لوگ کچھ نہیں کر رہے تو اس کا ہر شخص کو اپنی قبر میں جانا ہے، اپنا حساب خود پیش کرنا ہے. تو میں یہ کہہ کر تو نہیں چھوٹ جاؤں گا کہ یہ انہوں نے کوئی اقتدام نہیں کیا. پھر میں نے جب طے کیا ہے، اور یہ ہوا 65 میں، when I was 33 years old، تو پھر میں نے طے کیا اب کم وقت میں مجھے جو بھی ہے اب اپنے طور پر اس کام کو شروع کرنا ہے. تب میں چلا گیا تھا سن 54 میں MBBS کر کے منٹگومری جو سائیوال کہلاتا ہے. پھر وہاں سے میں 65 میں منتقل ہوا ہوں دوبارہ اس عزم کے ساتھ اب میں نے اپنی بنیاد پر ایک دعوت دینی ہے اور اس پر تنظیم اور جماعت اٹھانی ہے. اس وقت پھر میں نے وہ کتاب شائع کی.